الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اپنی ابتدا میں بھی بالکل کمزور ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کچھ دن رہنے کا موقع دے دیا تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنے عمر کے آخری حصے میں بھی بالکل ابتدا کی طرح کمزور ہو جاتا ہے. بغیر پڑھا لکھا، بلا کسی علم کے، بلا کسی ہنر کے اس دنیا میں آتا ہے. پیدائش کے اعتبار سے ہر جانور انسان سے افضل ہے. ہر جانور اپنی ضرورت کا علم ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے. انسان کا بچہ مطلق جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں اس طرح نکالا ہے دنیا میں کہ تم کو کچھ نہیں آتا. نہ بولنا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ تیرنا آتا ہے. کوئی فن نہیں آتا. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی ضرورت کا علم لے کر پیدا ہوتا ہے. بطخ کے بچے کو انڈے سے باہر نکلتے ہی پانی میں ڈال دیجیے تو وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. پرندے کے بچے کے جیسے ہی بالوں پر نکلتے ہیں وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. اسے کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر اڑنے کی تربیت نہیں لینی پڑتی. مچھلی کے بچے کو، بطخ کے بچے کو کسی استاذ کے پاس جا کر تیراکی سیکھنی نہیں پڑتی، وہ سیکھ کر آتا ہے. انسان کا بچہ بھوکا ہو، 2 دن کا، 4 دن کا ہو، وہ اپنے ماں کی چھاتی کے اوپر لیٹا ہو تب بھی اسے نہیں معلوم بھوک کیسے ملے. اور بکری کا بچہ اپنی ماں کے تھنوں کو خود تلاش کرتا ہے. بکری تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی کہ پکڑ کے وہاں اس کا منہ لگائے، خود تلاش کرتا ہے. مرغی کا بچہ انڈا سے نکلنے کے بعد تھوڑی دیر میں 1 مرتبہ ادھر ادھر گرتا ہے، اور جیسے ہی کھڑے ہونے کے قابل ہوا اپنی غذا خود تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو لمبی عمر دے دی تو پھر پہلے کی طرح ہو جاتا ہے. نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے،
نہ کچھ ہضم کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ ذرا بوڑھے لوگوں سے پوچھئے زینے چڑھنے اترنے میں کیا حال ہوتا ہے، اور جو ارذل العمر تک پہنچ جائے اس کے لیے تو خود سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنا کمزور انسان، جس کی ابتدا بھی کمزور، جس کی انتہا بھی کمزور، درمیان میں اللہ تعالیٰ اسے تھوڑی سی طاقت دیتے ہیں، تھوڑی سی صلاحیت دیتے ہیں، کچھ علم عطا فرماتے ہیں، تو وہ یہ ساری صلاحیتیں دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ اپنے علم کے ذام میں علم دینے والے کو بھول جاتا ہے، اپنی طاقت کے نشے میں طاقت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ ایک دن بخار آ جائے تو 4 دن اٹھنے کے قابل نہیں بنتا۔ ایک چھوٹا سا جرثومہ یا ایک بے جان وائرس، اور پتہ نہیں وہ ہے بھی یا صرف وہم و تصور کی تخلیق ہے، اس نے کتنے انسانوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک دیا اور کتنے انسانوں کو قبروں میں پہنچا دیا۔ اتنا کمزور انسان، اور آنکھیں دکھاتا ہے پروردگار عالم۔ اللہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں سے کچھ حصے پر اگر اس کو وقتی اور محض ظاہری اختیارات عطا فرما دیتے ہیں تو کیسے کبر کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ الیس لی ملک مصر، بیچارے فرعون نے کہا تھا، اور فرعون کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے صوبہ بنگال سے بڑی نہیں رہی ہوگی۔ اگر غیر منفصل بنگال کو سامنے رکھا جائے تو شاید فرعون کی حکومت اس سے بڑی نہیں رہی ہوگی۔ مصر تھا کتنا بڑا، اور بس مصر ہی میں تو فرعون کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل چل کے مدین تشریف لے گئے تھے تو حضرت شعیب نے فرمایا تھا بیٹا گھبراؤ نہیں، تم ظالموں کی سرحد سے باہر آ گئے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ فرعون کی حکومت کی سرحدیں کہاں تک تھیں۔ نجوت من القوم الظالمین، تم بالکل محفوظ ہو، یہاں اس کی حکومت نہیں ہے، یہاں اس کا اقتدار نہیں ہے، یہاں اس کا اختیار نہیں چلتا، جس کے ڈر سے تم بھاگ کر یہاں آئے ہو۔ اور مصر کا بڑا حصہ خشک ہے، صرف وہ علاقہ شاداب ہے جو دریائے نیل کے قریب قریب ہے۔ لوگوں نے نیل میں ڈیم ویم باندھ کر کے ذرا پانی کی سپلائی کا کچھ اچھا سا اس زمانے میں انتظام کر لیا تھا، جیسے یمن والوں نے ڈیم باندھ کر کے اپنے یہاں پانی کی سپلائی کا انتظام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے علاقے کو باغ و بہار بنا دیا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، دونوں طرف باغات تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ ساری نعمتیں دینے والے کے سامنے جھکتے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کرنا شروع کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون غور کرتا، میں پیدا ہوا تھا تو کتنا کمزور تھا، میں پیدائش سے پہلے اس دنیا میں نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مجھے بتلایا گیا تھا کہ علماء سے خطاب کرنا ہے، اس لیے میں ہر لفظ اور ہر آیت اور ہر حدیث کے ترجمے کا پابند نہیں ہوں، کم از کم آج کی مجلس میں۔ باقی حضرات سے جو بات نہ سمجھ میں آئے معذرت چاہوں گا۔ تو انسان غور کرے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
لیکن اسے اتنا غرور پیدا ہوا اس کے اندر اپنے حکومت کا، اپنے اقتدار کا، اللہ اکبر، اس نے دیکھا یہ موسیٰ آئے ہیں میرے مقابلے میں، ان کے پاس ہے کیا؟ نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ بھی خوب انتظام کرتے ہیں۔ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ذمہ داری دے کر بھیجا، جب کسی کو بھیجا جاتا ہے نا تو بھیجنے والا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی مرضی سے کہیں جاتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، جب کسی کو بھیجا جاتا ہے، جب وہ مامور بن کر جاتا ہے تو بھیجنے والا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کسی بڑے کا مامور بن کر کام کریں، پھر بڑا ذمہ دار ہوگا جس نے کام سپرد کیا ہے، وہ مانگے گا دن رات اللہ سے اور منوائے گا اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مامور بنے اللہ کی طرف سے تو حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا، اللہ آپ کہہ رہے ہیں جا کر فرعون سے گفتگو کرو، میں تو ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا، اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی شریک کر دیجیے، وہ مجھ سے اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، وہ صاف ستھری بات کر لیتے ہیں، اور اللہ فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر حضرت ہارون میرے ساتھ میں ہوں گے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تو اللہ ہم دونوں مل کر آپ کی اور زیادہ تعریف کریں گے، زیادہ پاکی بیان کریں گے، زیادہ ذکر کریں گے۔ ذکر مقصود اصلی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں نہیں کہہ رہے اللہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، وہ مجھ سے زیادہ اچھی تقریر کریں گے، ایک سے دو ہو جائیں گے تو بعد میں قوت پیدا ہو جائے گی، قوم بھی زیادہ مانے گی۔ نہیں، کئی نصب واشرکہ فی امری، اللہ ہارون کو میرے ساتھ اس کام میں شریک کر دیجئے تاکہ کیا نفع حاصل ہو، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ ہماری اس زمانے کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے کام ہیں سوائے اس کام کے، ہم ہر کام میں بڑے چاق و چوبند ہیں سوائے اس کام کے جس کی مزید تشریح مناسب نہیں ہے، سوائے اس کام کے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اللہ حضرت ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم دونوں مل کر کے آپ کی خوب پاکی بیان کریں، آپ کا خوب ذکر کریں۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا الیس لی ملک مصر، ارے دیکھو نا میں تو مصر کا مالک ہوں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، دیکھو ذرا کیسا پانی کا سسٹم ہے، کیسی نہریں ہیں، اور اس کے نتیجے میں کتنی عمدہ کھیتی ہوتی ہے، کتنے اچھے باغات ہیں، یہ سب میرا ہی تو بنایا ہوا نظام ہے۔ اور آگے بڑھ کر اس نے کہا انا ربکم الاعلی، ارے میں ہی تو تمہارا رب ہوں، میں ہی تو تم کو پالتا ہوں۔ اور بھول گیا کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اسے کون پالتا تھا؟ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، پیٹ میں آنت نہیں ہوتی، پیٹ میں تو پوری آنتیں اس وقت بھی نہیں ہوتی جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد انسان کچھ کھا کر ہضم نہیں کر سکتا ایک طویل مدت تک، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں پوری آنتیں نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی سیدھی آنت ہوتی ہے بس، جس کے ذریعے وہ صرف دودھ کو ہضم کر سکتا ہے اور اس کے فضلے کو خارج کر سکتا ہے۔ پیٹ کے اندر آنتیں بنتی ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد، وہاں اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں، اور چونکہ وہ روزی انسان کی جسم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بظاہر وہ صاف ستھری اور پاکیزہ نہیں ہوتی، اس لیے انسان کے منہ سے نہیں پہنچاتے، پیٹ سے ڈائریکٹ پائپ لائن کے ذریعے وہ روزی پہنچاتے۔ تو بڑی بڑی باتیں کرنے والا، بڑے بڑے دعوے کرنے والا انسان،
بڑا کاروبار کرنے والا، بڑی بزنس کرنے والا، بڑی کھیتی باڑی کرنے والا، بڑے باغ لگانے والا، بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والا انسان جو یوں سمجھتا ہے میں کماتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، میں محلے والوں کو کھلاتا ہوں، اور میں مدرسے والوں کو کھلاتا ہوں، اور میں مسجد والوں کو کھلاتا ہوں، یہ میں کی رٹ لگانے والا انسان بتلائے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تجھے کون کھلاتا تھا؟ جس اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہی اللہ آج بھی تجھے کھلا رہا ہے، اور تیرے ذریعے چاہ رہا ہے تو دوسروں کو کھلا رہا ہے، لیکن اللہ کھلا رہا ہے۔ بارش نہ ہو تو کسان کیا کر لے گا؟ زمین سے اللہ تعالیٰ اگانے کی طاقت چھین لے تو کسان کیا کر لے گا؟ دریاؤں کو اللہ خشک کر دیں تو کوئی باغبان اور کوئی کسان کیا کر سکتا ہے؟ ٹڈی دل بھیج دیں اللہ تعالیٰ تو کوئی باغبان اپنے باغ کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی کسان اپنی کھیت کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ غلطی انسان کے سوا، انسان اور جنات کے سوا اور کسی سے نہیں ہوتی۔ جانور، اکثر جانور انسانوں سے زیادہ باصلاحیت، ایک ایک صلاحیت کو الگ الگ کر لیجیے، ایک ایک صلاحیتوں کو الگ الگ کیجیے اور ایک ایک جانور سے تقابل کر کے دیکھ لیجیے۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس میری آواز پہنچ رہی ہے؟ کیوں پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے، اگر لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیں تو پہنچے گی؟ چیونٹی کی آواز کتنی باریک ہوتی ہے، دور تک پہنچتی ہے اور اس کا پورا خاندان سنتا ہے، اسے کسی لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طاقت کس کے پاس زیادہ ہے، انسان کے پاس یا چیونٹی کے پاس؟ کتنی چھوٹی ہوتی ہے چیونٹی، اتنی چھوٹی، اتنی معمولی چیونٹی۔ کوئی بڑا سے بڑا طاقتور انسان مجھے کھڑے ہو کر بتلا سکتا ہے وہ کتنا بوجھ اٹھا کر چل سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کا وزن 70 کلو ہے تو وہ کتنے کلو کا بوجھ اٹھا کر چل سکتا ہے؟ تو اپنی برادری میں ہوں، بات چیت ہو رہی ہے، آپ بتائیں، اندازے سے بتلائیں۔ ایک آدمی اگر اس کا وزن 70 کلو ہے تو وہ کتنا بوجھ، وہ 70 کلو کا وزن اٹھا کے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا نا۔ آپ کو حیرت ہوگی، چیونٹی اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ وزن لے کر چل سکتی ہے۔ یہ اس زمانے کی سائنسی تحقیق ہے، چیونٹیوں کے اوپر جو باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے، اور سورہ نمل کو نشانہ بنا کر اس زمانے کے سائنسدانوں نے جو چیونٹیوں پر تحقیقات کرنی شروع کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں چیونٹیوں کی پوری کالونی کا تذکرہ کیا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ان آیات کو سامنے رکھ کر کے جو تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو تحقیق یہاں تک پہنچی ہے کہ چیونٹی اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ وزن لے کر چل سکتی ہے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا پہلوان جو اپنے وزن کے برابر وزن لے کر چل سکتا ہو؟ کس میں صلاحیت زیادہ ہے، انسان میں یا جانور میں؟ بڑا سے بڑا دوڑنے والا جس نے 10 سال محنت کی ہو دوڑنے کی، وہ کتنے کلومیٹر تک دوڑ سکتا ہے؟ وہ زیادہ دوڑ سکتا ہے یا گھوڑا زیادہ دوڑ سکتا ہے؟ ایک ایک صلاحیت کو الگ الگ کر کے دیکھ لیجئے، خود تجزیہ کیجئے آج انسان کی صلاحیتوں کا۔ گھوڑا انسان سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے اور زیادہ دور تک دوڑ سکتا ہے، تو دوڑنے میں بھی انسان جانور سے پیچھے ہے، بولنے میں بھی انسان جانور سے پیچھے ہے، وزن اٹھانے میں بھی انسان جانور سے پیچھے ہے۔ اور جو لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں وہ کھانے کو کمال سمجھتے ہیں، کیا کوئی انسان کھانے میں ہاتھی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پینے میں اونٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کھانے میں بھی انسان جانور سے پیچھے ہے، پینے میں بھی انسان جانور سے پیچھے ہے۔ اور اچھے سے اچھے کپڑے بنا لو 2 دن میں میلے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو کپڑے بنائے ہیں ان کو کبھی گندے ہوتے میلے ہوتے دیکھا؟ وہی کپڑے وہ پہنے رہتے ہیں ساری زندگی اور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بڑا سے بڑا ڈیزائنر ایسی ڈیزائنیں نہیں بنا پاتا جیسی ڈیزائنیں اللہ تعالیٰ نے تتلی کے پروں پر بنائی، اور حیرت ہوگی آپ کو، تتلی کے پروں پر جو ڈیزائن بنی ہوتی ہے اس کا کلر بالکل کچا ہوتا ہے،
اگر آپ بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں تو آپ کے ہاتھ میں کلر نہیں آئے گا، اس کے بال جس رنگ کے ہیں اسی رنگ کے رہیں گے۔ اگر آپ ہرن پر ہاتھ پھیریں، اگر آپ چیتے کو دیکھیں، اگر آپ شیر کو دیکھیں، کیسی خوبصورت ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب پختہ کلر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تتلی کے اوپر ہاتھ لگائیں تو آپ کی انگلی کے اوپر کلر آ جائے گا اور وہاں صاف ہو جائے گا، بالکل کچا کلر ہوتا ہے۔ اور ہاتھ لگا کر کے چھوڑ دیں، وہ کلر ختم ہو جائے گا، چند دنوں کے بعد وہی ڈیزائن پھر بن جائے گا۔ اور کیسے بنتا ہے؟ اللہ اکبر! ہواؤں کے اندر جو کلر کے ذرات ہیں وہ اڑ اڑ کر آتے ہیں اور اپنی جگہ پر آ کے اس طرح فٹ ہوتے ہیں جیسے پرندے درختوں کی شاخوں سے اور پتوں سے باریک باریک تنکے نوچ کر کے لاتے ہیں۔ کبھی آپ غور سے دیکھیں ان مناظر کو، اس زمانے میں تو دیکھنا آسان ہو گیا ہے۔ ایک پرندہ اگر جاتا ہے تو ایک پتے کے کنارے کو چونچ سے پکڑتا ہے اور یوں اڑتا ہے تو پورا تنکا بنتا چلا آتا ہے، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ آ کر کے اس تنکے کو اپنے گھونسلے میں لگاتا ہے اور ایسے بنتا ہے جیسے کوئی کرگھے سے بن رہا ہو، اور کتنے خوبصورت وہ گھونسلے بناتا ہے۔ لیکن جس طرح پرندہ ایک ایک تنکے کو لا کر کے جماتا ہے، قدرت ایک ایک ذرے کو لے کر آتی ہے، ہواؤں کے ساتھ ایک ایک ذرہ آتا ہے اور اپنی جگہ پر فٹ ہوتا ہے اور پورا نقش و نگار پھر سے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی انسان اس طرح کلر کے ذرات فٹ کر سکتا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، شاید یہ ساری تفصیلات اس آیت کی تشریح ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، انسان اپنی ہر صفت میں کمزور ہے اور اپنے ساتھ رہنے والی دنیا کی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اللہ، دماغ کا حال یہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ ترین دماغ عطا فرمایا ہے، لیکن اس اعلیٰ ترین دماغ کا حال یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد انسان اپنی معلومات کو بھول جاتا ہے۔ اس سے اچھی تو اس کی بنائی ہوئی مشین ہے، وہ ہارڈ ڈسک میں معلومات کو محفوظ کرتا ہے تو دسیوں سال محفوظ رہتی ہیں، اور خود اگر بار بار نہ دہراتا رہے، سبق بار بار نہ پڑھتا رہے تو چند دنوں میں بھول جاتا ہے۔ اتنا کمزور انسان، اللہ، یہی تو امتحان ہے، یہی تو انسان کی آزمائش ہے۔ ایک طرف وہ اتنا کمزور ہے، اس قدر ضعیف البنیان ہے، وہ اتنا کمزور ہے، اور دوسری طرف دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، دعویٰ کرتا ہے اللہ سے مقابلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تھوڑا سا علم عطا فرمایا، تھوڑی سی عقل عطا فرمائی ہے، جوڑ توڑ کی صلاحیت دی ہے۔ ہاں، کچھ صلاحیتیں ہیں جن میں انسان دوسرے تمام جانداروں سے زیادہ ممتاز ہے۔ میں تو اس کی طاقتوں کا تجزیہ کر کے کہہ رہا تھا، ان سب کا مجموعی طور پر اگر جائزہ لیا جائے تو انسان انسان ہے۔ دنیا کا کوئی جانور، کوئی جاندار انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی تھوڑی سی طاقت کے ساتھ، وہ اپنی تھوڑی سی صلاحیت کے ساتھ، وہ اپنے تھوڑے سے علم کے ساتھ، وہ اپنے کمزور وسائل کے باوجود تمام جانوروں پر حکومت کرتا ہے، سب پر قابو پا لیتا ہے۔ تو اس انسان کو اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھول گئے، تم نے اپنے کو کتنا بڑا سمجھ لیا، کتنا طاقتور سمجھ لیا، اور انسان طاقت کے اس نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کوئی دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، سب سے پہلے آخرت کا انکار۔ حساب دینا ہے، مر کر اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، سب سے پہلے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی بات آخرت کی بات ہے۔ عقیدہ آخرت ایسا ضروری اور لازمی عقیدہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی سے اس عقیدے کو الگ کر دیا جائے تو انسان کی زندگی لغو اور بے معنی ہو جاتی، کوئی معنی نہیں رہ جاتے انسان کی زندگی کی۔
کوئی مقصد نہیں رہ جاتا انسان کی زندگی. لیکن انسان عقیدہ آخرت کا انکار کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے پتہ ہے؟ اسے معلوم ہے آخرت کا اقرار کروں گا تو کہنا ماننا پڑے گا، پابند ہونا پڑے گا، اور وہ پابند نہیں ہونا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیان کرنے کے لیے قیامت کے ہی نام سے ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورۃ القیامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. انسان نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جوڑ پائیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہڈیاں تو بہت دور کی چیز، بہت بڑی بڑی ہیں، ہڈیوں کا جوڑنا تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم تو اس کے پوروں کو بالکل اسی طرح بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا. انسان کے پور میں جو نشانات ہوتے ہیں، جن کو آج کی زبان میں فنگر پرنٹ کہتے ہیں، عربی میں جس کو بصمہ کہتے ہیں، یہ نشانات دنیا میں دو انسانوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے. اسی لیے نشان انگوٹھا لیا جاتا ہے نا. پہلے تو انک کے ذریعے انگوٹھے کا نشان لیا جاتا تھا کاغذ پہ، اب تو اس کے کیمرے آ گئے ہیں، کیمرے پر انگوٹھا رکھواتے ہیں اور محفوظ ہو جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر وہ نشان. دو انسانوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ فرما رہے ہیں ہم تو تمہیں ایسا پیدا کریں گے، قیامت کے دن ایسا اٹھائیں گے، ہر انسان کی انگلی میں جو نشانات تھے دنیا میں، دوبارہ جب وہ آخرت میں اٹھے گا بے عینی انہی نشانات کے ساتھ، وہی نشانات ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. پھر اس سوال کا جواب دیا اللہ نے کہ انسان کے پاس آخرت کے انکار کی کوئی بنیاد نہیں ہے، پھر انکار کرتا کیوں ہے؟ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اصل میں سدھرنا نہیں چاہتا، اصل میں انسان گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا اور منمانی کرنا چاہتا ہے. اب اگر مان لے کہ اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے تو پھر سدھرنا پڑے گا. اگر مان لے کہ مڑ کر اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے تو پھر منمانی چھوڑنی پڑے گی، اور وہ منمانی نہیں چھوڑنا چاہتا اس لیے آخرت کا انکار کرتا. ایک شخص آیا ایک بوسیدہ ہڈی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو یوں دبایا. پرانی بوسیدہ ہڈی اگر دبائی جائے تو چورا چورا ہو جاتی ہے، اور اس نے یوں دبا کر کے کہا یا محمد من یحیی العظام وہی رمیم. محمد جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اللہ نے فوراً فرمایا ارے اس ناسمجھ سے، اس نادان سے کہہ دیجئے جس نے پہلی بار بنایا تھا وہی زندہ کرے گا. یہ ہڈی کبھی بنی تھی نا، جب بنی تھی اس سے پہلے نہیں تھی. ایک بچہ انسان دیکھتا نہیں وہ کس چیز سے پیدا ہوا، ایک نطفے سے پیدا ہوا انسان، ایک قطرے سے پیدا ہوا انسان. اس قطرے کے اندر کوئی ہڈی ہے؟ جس قطرے کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، اس قطرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیا. بات ہڈی کی نکلی تو میں آپ کو بتلا دوں. اس زمانے میں ملک شام میں ایک مشہور داعی ہیں درید الموصلی، یہ عیسائی ہوا کرتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے. کہتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے، وہ اس زمانے میں وہیں ملک شام میں ڈاکٹر ہیں، وہ مسلمان تھے، ساتھ میں پڑھتے تھے، اور وہ قرآن کے سلسلے میں بڑے پرجوش ہوتے تھے. ہر وقت قرآن کا نسخہ جیب میں رکھتے تھے اور جیسے ہی موقع ملتا تھا قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے. تو کہتے ہیں ہمارے ایک پروفیسر صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ بچوں آج میں تم لوگوں کو ایک نئی سائنسی تحقیق بتلا رہا ہوں، اور سب لوگ غور سے سنو، بالکل نئی تحقیق ہے. پہلے والے انسانوں کو یہ بات بالکل نہیں معلوم تھی. سارے بچے متوجہ ہو گئے. تو
پروفیسر صاحب نے کہا کہ دیکھو میڈیکل سائنس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ بنتا ہے تو پہلے گوشت بنتا ہوگا، بعد میں ہڈیاں بنتی ہوں گی، لیکن یہ بالکل نئی تحقیق ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، اس کے بعد اس پر گوشت بننا شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، اور پھر انہوں نے بتلانا شروع کیا کہ پہلے میڈیکل سائنس والوں کو یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی، یہ تو ابھی بس یہ اب تو 21ویں صدی شروع ہو گئی نا، تو یہ 20ویں صدی کا واقعہ ہے، تو پچھلی صدی میں انہوں نے کہا یہ تو اسی صدی میں یہ تحقیق ہوئی۔ جیسی وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو دوریس صاحب کہتے ہیں ہمارا وہ مسلمان دوست کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ تو بہت پرانی بات ہے، قرآن پاک نے تو ہم کو 1400 برس پہلے یہ بات بتلائی ہوئی ہے کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں پھر گوشت بنتا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ لوگوں کو اب معلوم ہوئی ہوگی، ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت پہلے سے معلوم ہے۔ آپ دیکھیں سورہ مومنون 18واں پارہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، بہت کچا حافظ ہوں، اس لیے قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے ایک نطفے کی شکل میں ایک محفوظ مقام پر اس کو پہنچا دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس علقہ کو مضغہ بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر ہم نے اس مضغے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر اس کو بالکل ایک نئی شکل دے دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنے بابرکت ہیں اللہ، کیسی کیسی مخلوق پیدا کرتے ہیں۔ یہ درید صاحب کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، یہ بات قرآن میں ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوچا قرآن میں اگر ہے تو انجیل تو قرآن سے پہلے کی کتاب ہے، انجیل میں بھی ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے جا کر کے پوری بائبل تلاش کر ڈالی، کہیں نہیں۔ ایسے اور کئی واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی جس کا عنوان ہے ربحت محمدا ولم اخسر مسیحا، میں نے محمد کو پا لیا اور مسیح کو کھویا بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو کھوئے بغیر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، اور اس وقت وہ اپنے مخصوص انداز میں، اپنے مخصوص حلقے میں اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ، مجھے یاد نہیں رہا بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ ہے انسان کا حافظ۔ کسی کو یاد ہے؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ہڈی بنائی نا، یہ ہڈی کہاں سے آئی تھی؟ کہیں سخت اجزاء کہیں سے آئے تھے؟ ماں کے پیٹ میں جو خون تھا جس کے ذریعے سے سب کچھ بن رہا تھا، اس خون کے اندر بھی تو ہڈیاں نہیں تھی نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ناسمجھ کو بتلا دیجئے، یحیی الذی انشأها اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو بنایا ہے وہی دوبارہ بھی بنائے۔ انسان آخرت کا انکار کرتا ہے اور عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کون بنائے گا، کیسے بنائے گا، کیسے ہو پائے گا۔ حالانکہ آخرت کو سمجھنا کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ روز تو بنا رہے ہیں نا، روز نہیں بنا رہے اللہ۔ اس وقت بھی بچے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ اس وقت بھی دنیا میں نامعلوم کتنے لاکھوں بچے ہیں جو نطفے کے مرحلے میں ہیں، کتنے ہیں جو مضغہ کے مرحلے میں، کتنے ہیں جو علقہ کے مرحلے میں ہیں، کتنے ہیں جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، کتنے ہیں جن پر گوشت چڑھ چکا ہے، اور کتنے ہیں جو پیدا ہونے والے ہیں، اور کتنے ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ ہر وقت انسان بن رہے ہیں،
ابھی ہم غور کر کے دیکھ لیں، اللہ ابھی بھی انسانوں کو بنا رہے ہیں، مستقل بنا رہے ہیں۔ جب اللہ مستقل انسانوں کو بنا رہے ہیں تو اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اور کہاں سے بنا رہے ہیں؟ اسی مٹی سے بنا رہے ہیں جس مٹی میں ہمیں جا کر شامل ہو جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس بھیجیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ جس مٹی سے انسان بن کر کے آتا ہے اسی مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ دفن کیا جائے تب بھی اسی مٹی میں شامل ہوتا ہے، وہ جلایا جائے تب بھی اسی مٹی میں شامل ہوتا ہے، وہ پانی میں بہایا جائے تب بھی اسی مٹی میں شامل ہوتا ہے، اس کو کوئی جانور کھا لے تب بھی اسی مٹی میں شامل ہوتا ہے، اخیر میں تو جا کر اسی مٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اسی مٹی سے ہم دوبارہ تم کو بنا دیں گے۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ؟ ابھی اگر میں سائنس کے طلبہ سے پوچھوں لاؤڈ اسپیکر کا موجد کون ہے، تو کس کا نام لیا رہے گا؟ اس زمانے میں جو کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں جو انجینئر کام کر رہے ہیں ان کا نام لیا رہے گا، یا جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا اس کا نام لیا رہے گا؟ بلب کا موجد کون ہے، تو جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا، حالانکہ پہلی مرتبہ جب بلب بنا تھا تو اس کی کتنی طاقت تھی۔ پنکھے کا موجد کون ہے، تو جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا اس کا نام لیا جائے گا، حالانکہ شروع میں جو پنکھے بنے تھے وہ کتنے بے ڈھنگے ہوتے تھے، کتنے بدصورت ہوتے تھے۔ آج کے پنکھے کتنے خوبصورت ہیں، لیکن آج بنانے والوں کا کوئی نام نہیں لیتا۔ کار کا موجد کون ہے، تو جس نے پہلی بار بنایا اس کا نام لیا جائے گا۔ ہمیشہ کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ نقل کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلی مرتبہ بنانے کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ہی پہلی بار بنایا، میں ہی دوبارہ بناؤں گا، تو انسان کے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آئے، یہ صرف انسان کی ہٹ درمی ہے، اور یہ ہٹ درمی صرف اسی وجہ سے ہے جس کی تشخیص کی ہے خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اصل میں انسان سدھرنا نہیں چاہتا۔ اگر ہم سدھرنا چاہیں گے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے، نہیں سدھرنا چاہیں گے تو ایک بھی نہیں سمجھ میں آئے گی، بعد میں جا کے تبصرہ کریں گے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، ہم تو سمجھے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تشریف لائے بمبئی، علماء کے درمیان ان کا بیان تھا، سیدھے سادے اللہ والے تھے، سادی زبان میں بات کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے تو لفاظیاں سیکھی ہوئی ہیں نا، بالکل سادی زبان میں بات کر رہے تھے۔ جب بات ختم ہو گئی تو ایک عالم نے مجھ سے کہا کوئی نئی بات تو تھی نہیں، علم میں تو اضافہ ہوا نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب، علم میں اضافہ مقصود نہیں ہے، علم کو عمل سے بدلنا مقصود ہے، علم پر عمل کرنا مقصود ہے، علم میں اضافہ مقصود نہیں ہے۔ آپ کو علم میں اضافہ چاہیے، اس زمانے میں کسی کو علم میں اضافہ چاہیے، دن بھر مفتی گوگل صاحب کے ساتھ وقت گزارا کریں۔ جانتے ہیں آپ لوگ مفتی گوگل صاحب کو؟ بچے خوب جانتے ہیں نا، خوب علم میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس علم کے نتیجے میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد پیدا ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس دنیا میں آپ نے پہلی مرتبہ علم کی تقسیم فرمائی، علم نافع اور علم غیر نافع، اور علم نافع کی اللہ سے بھیک مانگی اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم مانگا تو ایسا علم مانگا جس کا نفع ملے۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی، اور علم غیر نافع سے آپ نے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن عمل لا يقبل ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اللہ ایسے علم سے بچائیے گا جس کا فائدہ نہ ہو، ایسے عمل سے بچائیے گا جو قبول نہ ہو، اور ایسی دعاؤں سے بچائیے گا جو آپ کے یہاں رد کر دی جائے۔ تو صرف علم کام کی چیز نہیں ہے، علم نافع کام کی چیز۔ انسان کے پاس علم بہت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کائنات کو بنانے والے کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سدھرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ منمانی چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جس دن اللہ چاہتے ہیں اٹھا کے پٹک دیتے ہیں تو بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، تو سیدھا جا کر قبر میں لیٹ جاتا ہے یا چتا میں لیٹ جاتا ہے، کسی ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے، کسی انجام تک پہنچ جاتا ہے۔
اللہ چاہتے تو انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے. اپنی کمزوریوں کو دیکھو، اپنی ابتدا کو دیکھو، اپنی انتہا کو دیکھو، خود سمجھو. آنا ہمارے پاس تب ہم تم سے سمجھیں گے اور تم سے نمٹیں گے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا اور کیسے کیسے سمجھایا. اللہ اکبر. بس اللہ کی رحمت کی شان نظر آتی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے. ہم اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی جتنی صفات ذکر فرمائی ہیں تقریباً ہر صفت کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی صفت رحمت کو بیان فرمایا ہے عموماً اس کو بیان کے لیے اللہ تعالیٰ 2 لفظ استعمال فرماتے ہیں. ایک لفظ کافی نہیں ہوتا اس کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی صفت رحمت 2 لفظ میں بیان کی گئی. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صفت ربوبیت کے لیے ایک لفظ رب العالمین. اور آگے رحمت کو بیان کرنے کے لیے الرحمن الرحیم. آئیے ایک دوسری جگہ لے چلتے ہیں آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. صفت علم کو بیان کیا جا رہا ہے. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. صفت رحمت کو بیان کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے. اگلی صفات پر غور فرمائیے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور. اتنی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی. ہر صفت کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے اور رحمت کی صفت کو بیان کرنے کے لیے 2 الفاظ ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میری رحمت سب سے زیادہ ہے. میری رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. میری رحمت میری ہر صفت پر غالب ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے. اگر اللہ نے اپنے حق میں رحمت کا یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ہم رات میں گناہ کرتے، صبح ہماری لاش اٹھا کرتی. ہم آنکھ سے گناہ کرتے، چشمہ لگا کر بھی دیکھنے کے قابل نہ رہ جاتے، اسی وقت ہمیں اندھا کر دیا جاتا. ہم کانوں سے میوزک سنتے، اسی وقت ہمیں بہرا کر دیا جاتا. ہم نامحرم سے بات کرتے، اسی وقت ہمیں گونگا بنا دیا جاتا. ہم کسی غلط مقام کی طرف جانے کے لیے پیر اٹھاتے، اسی وقت اللہ ہم سے چلنے کی طاقت چھین لیتے. اللہ ہم سے بولنے کی طاقت چھین لیتے. ہم کسی پر ظلم کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہاتھ ہلانے کی طاقت چھین لیتے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ طاقتیں تمہیں اس لیے دی تھی. لیکن کتنا موقع دیتے ہیں اللہ. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. آج تک ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے. آج کا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس مجلس سے سچی توبہ کر کے اٹھیں، اللہ سے یہ عہد کر کے اٹھیں. اللہ بہت نافرمانیاں ہو چکی، آج کے بعد سے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اس زمانے میں ہر انسان کو شکایت ہے اچھے انسان نہیں رہے. ارے تم اچھے انسان بن جاؤ، برے انسانوں میں ایک کی کمی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر انسان یہ شکایت کرتا ہے کہ اچھے انسان نہیں رہے اور خود اچھا بننے کی فکر نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میں ایک اچھا انسان بن جاؤں تو دنیا کے برے انسانوں میں ایک کی کمی ہو جائے گی نا، اور اچھے انسانوں میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا. اور میں صرف اپنا ہی تو ذمہ دار ہوں. جب پوری قوم نے کہنا ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ہی ذمہ دار ہوں. اللہ میں میری صرف میرے اوپر چلتی ہے اور میرے بھائی پر چلتی ہے. بہت آسان ترجمہ ہے. میری صرف مجھ پر چلتی ہے، میرے بھائی پر چلتی ہے، اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ ان نافرمانوں پر جب کوئی عذاب بھیجے گا تو ہمیں الگ کر دیجیے گا. اتنے کا ذمہ دار ہمیں اللہ نے بنائے. پوری دنیا کی اصلاح کی ہمیں فکر رہتی. پوری فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں جماعت یہ کر رہی ہے، فلاں تنظیم یہ کر رہی ہے، فلاں فرد یہ کر رہا ہے، فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں، مرد یہ کر رہے ہیں، عورتیں یہ کر رہی ہیں. اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. شیطان غفلت میں پوری زندگی گزروا دیتا ہے اور ایک مرتبہ یہ دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. جبکہ ساری دنیا کو سدھار لینا میرے بس میں نہیں ہے، اپنے کو سدھار لینا میرے بس میں ہے.
ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت یہ پورا مجمع عہد کرے، اس وقت سے، اسی وقت سے ہم اپنی فکر کریں گے۔ اتنے انسان اگر اچھے انسان بن گئے تو برے انسانوں کی فہرست سے اتنے نام کٹ جائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ہے صحیح طریقہ، اور یہ طریقہ ہے نبوی، انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ طریقہ۔ پیغمبر سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لاتے، اور پھر جس نے پیغمبر کی بات مان لی بس وہ مومن ہو گیا، ایک 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 ایک۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں، لیکن ایک میرے کلمہ پڑھ لینے سے کیا ہوگا؟ ساری دنیا تو مخالف ہے، ساری دنیا بری تھی نا۔ لیکن حضرت ابوبکر نے کلمہ پڑھا اور ڈٹ گئے، حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا اور جم گئی، حضرت زید نے کلمہ پڑھا اور ڈٹ گئے، حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، ساری مصیبتوں کے باوجود جمے رہے، احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ آج اللہ نے دنیا کے ہر کونے میں کلمہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میرے دوستو، غلط ترتیب سے سوچنے سے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آج سے ہم صحیح ترتیب سے سوچنا شروع کریں، اپنی فکر کریں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست کریں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے سب لوگ میرے مزاج کے مطابق کام کریں۔ کیوں بھائی؟ آپ کا مزاج اتنا سپر کیوں ہو گیا ہے کہ سب آپ کے مزاج کے تابع ہو جائیں؟ کہیں اس کے پیچھے کبر تو نہیں ہے؟ ایک انسان اپنے مزاج کو ایسا کیوں سمجھ رہا ہے کہ سب میرے مزاج کے تابع ہو جائیں، سب وہ کریں جو میں چاہتا ہوں؟ کہیں اس کے پیچھے عجب تو نہیں ہے؟ کہیں اس کے پیچھے کبر تو نہیں ہے؟ اگر اس کے پیچھے عجب اور کبر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، سب کو اپنے مزاج کا تابع بناؤ گے تو جھگڑے ہوں گے، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، اپنے مزاج میں وسعت پیدا کرو، اور جب تک کوئی صریح ناجائز اور حرام کام نہ ہو رہا ہو اس وقت تک کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ جو اپنے طور پر کام کر رہا ہے بس سب کے لیے دعا کرو اخلاص کی، اور اگر سب کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو الگ الگ مزاجوں کے باوجود سب کو اللہ کا قرب ملے گا، سب کو اللہ کی ولایت ملے گی، اور سب کو جنت ملے گی۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 ہیں، 7 نہیں، 7 تو جہنم کے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کیوں؟ اگر سب کو ایک ہی مزاج دینا ہوتا اور سب کو ایک ہی گیٹ سے جنت میں داخل کرنا ہوتا تو اللہ جنت کا ایک دروازہ بناتے نا، 8 بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تعدد ابواب جنہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں تعدد امزجہ بری چیز نہیں ہے۔ الگ الگ راستے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہر راستے پر چلنے والا مخلص ہو، ہر راستے پر چلنے والا اللہ کے پاس پہنچتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا ہے۔ ہم صرف اپنے کو مخلص اور دوسرے کو غیر مخلص کیوں سمجھیں؟ ہم صرف اپنے کو نافع اور دوسرے کو نقصان دہ کیوں سمجھیں؟ ان بعض الظن اثم، ہم کیوں دوسروں کی ٹوہ میں رہیں؟ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہا کرو، ایک دوسرے کی برائیاں مت کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے؟ تم یقیناً ناپسند کرو گے، تو پھر تم یہ غلطی کیوں کرتے ہو؟ یہ بیماریاں سب سے زیادہ ہماری برادری میں ہیں۔ میں اپنے کو الگ نہیں کر رہا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے دوستو، آج ہم اللہ کے گھر میں میٹھی میٹھی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، اور میٹھی میٹھی تقریر کرنا مجھے آتا بھی نہیں، اور میں تو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں سکا، پتہ نہیں کیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تقریر کر لیتا ہوں۔ میں تو آج تک ہی نہیں سمجھا کہ میں تقریر کر لیتا ہوں، کہاں سے کر لیتا ہوں۔ میرے لیے تو آسان طریقہ یہ، کوئی آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ سنا دو، بات پوری ہو گئی۔ تقریر تو پروردگار عالم کی ہوتی ہے، تو اللہ کی تقریر ہے، بس اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ اللہ کی ترجمانی کر لیں، اللہ کرے کہ صحیح ترجمانی ہو، اور غلط ترجمانی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں اس وقت ہم لوگ میٹھی میٹھی تقریر کرنے نہیں آئے میرے دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔
کوئی بھروسہ نہیں ہماری زندگی کا. جو گزر چکی وہ ہمیں معلوم ہے اور وہ تو ہم ضائع کر چکے, اور جو بچی وہ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کس پل زندگی کی شام ہو جائے گی, کس وقت ہماری موت آ جائے گی. اس لیے ہمیں اب بھی فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ آج سے ہم کو کسی سے بدگمان نہیں ہونا, کسی سے بدگمان نہیں ہونا, کسی کی ٹوہ میں نہیں رہنا, سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے اور خود وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ شرح صدر عطا فرمائے. جس کام سے اللہ نے آپ کو, دین کے جس کام سے, خدمت کے جس طریقے سے اللہ نے آپ کے دل کو مطمئن کر دیا ہے, آپ کو شرح صدر عطا فرما دیا ہے, وہ کریں اور باقی ہر ایک کے کام کو قدر کی نظر سے دیکھیں. امت میں اتحاد پیدا ہوگا. اختلاف کا رونا رونے والے عموماً خود انتشار کا سبب ہوتے ہیں. اختلاف کا تانا دینے والے عموماً خود اپنے طرز عمل سے اور اپنے طریقہ کار سے اور اپنی فکر سے اور اپنی سوچ سے امت میں انتشار پیدا کر رہے ہوتے, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. ہمارے ہاں فقہ کی زبان میں اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. علماء سمجھ گئے ہوں گے نا, جاہل اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو, نادان اپنی نادانی سے بھی ناواقف ہو, اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. ہاں میں کیسے کہوں اپنی برادری سے, کاش کہ صرف میری ہی برادری ہوتی اور کوئی نہ ہوتا تو ہم کہتے دنیا میں سب سے زیادہ جہل مرکب میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں. ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کو غلطی نہیں سمجھتے, ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جن کو گناہ نہیں سمجھتے, ہم ایسے جہالت کے کام کرتے ہیں جس کو جہالت نہیں سمجھتے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور ہم اللہ کی کتاب کی صریح مخالفت کرتے ہیں. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم صریح مخالفت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے ساتھ جن کا منافق ہونا معلوم تھا, حضور ان کی بھی پردہ داری نہیں کرتے تھے. یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کا نفاق حضور کو یقین کے ساتھ معلوم تھا, حضور ان کی بھی پردہ داری نہیں کرتے تھے, حضور ان کے بارے میں بھی نہیں بتاتے تھے کہ یہ منافق. صرف ان کے فتنے سے بچانے کے لیے چپکے سے بعض لوگوں کو بتا دیا تھا اور منع کر دیا تھا, کسی کو بتانا نہیں, بس نظر رکھنا کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہونے پائے. باقی اس سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے. دوسروں کے بارے میں منفی تبصرے کرنے سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے. اور کیا پتہ جو آج منافق ہے کل اللہ اسے ہدایت دے دے اور وہ مخلص بن جائے, تو جسے پتہ چل جائے گا وہ منافق ہے, وہ بیچارہ ناک رگڑ کر توبہ کر لے تب بھی اللہ معاف کر دیں گے, بندہ تو معاف کرے گا نہیں. بندے بہت پست حوصلہ ہوتے ہیں, بہت چھوٹا دل ہوتا ہے بندوں کا. اگر ہمیں کسی کے گناہ کے بارے میں معلوم ہو جائے, وہ ولی کامل بن جائے, ہم اسے زندگی بھر نہیں معاف کرتے. ہمیں اس کے بچپن کے گناہ یاد رہتے ہیں. ارے ہم جانتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھا ہے. ارے جب تمہارے ساتھ پڑھا ہے اور تمہیں ان کے گناہ معلوم ہے تو ذرا سوچو, تمہیں اپنے گناہ بھی تو معلوم ہیں اور دوسرے کے گناہ کے بارے میں تو تم کو گمان ہے. اپنے گناہ کا تو حق الیقین ہے, اس کے باوجود تم اپنے کو ولی سمجھنے لگے. تم یہ سمجھنے لگے کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے, میں نے اپنی زندگی بدل لی ہے. اتنی بدگمانی کیوں ہے کہ تم نے توبہ کر لی ہے, اس نے توبہ نہیں کی ہوگی. اس لیے اللہ چھپاتے ہیں, اللہ بندوں کے گناہوں کو اس لیے چھپاتے ہیں, بہت اخیر تک پردے ڈالتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو جاننے کے باوجود ان پر پردے ڈال کر کے رکھا, ان کے بارے میں نہیں بتلایا تاکہ بندہ کسی دن توبہ کر لے گا, اللہ معاف کر دیں گے, بندوں کو پتہ نہ چلنے پائے. حکم تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو چھپاؤ. مجھے معاف کیجیے گا, غالباً میں کچھ زیادہ جرأت کر رہا ہوں, لیکن بہرحال کیا کریں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت بہت قریب ہے, ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اور ہماری اصلاح پر امت کی اصلاح موقوف ہے, ہماری اصلاح پر انسانیت کی اصلاح موقوف ہے. اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے میرے دوستو, بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اور اس موقع پر میں اس کی تفصیلات نہیں عرض کر سکتا, اور ساری تفصیلات تو وقت سے پہلے عرض کہیں نہیں کی جا سکتی. لیکن اسی عنوان سے اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کریں گے اس عاجز کا نام لے کر کے, تو اسی عنوان سے آپ کو ایک مکمل بیان مل جائے گا. ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے. یاد رکھو اس کا خطرہ ہے
کہ اس تبدیلی کے موقع پر آنے والے مہمان آئیں اور کام سنبھال لیں اور خدا نخواستہ ہم مسترد کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے مہمان آئیں لیکن ہم ان کے میزبان بنیں، ہم مسترد نہ کیے جائیں، تو پھر ہم میں سے ہر فرد کو فوراً اپنی فکر کرنی ہوگی، فوراً ایک لمحے کے انتظار کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کسی چیز میں بھی انتظار کیا جا سکتا ہے لیکن زندگی بدلنے میں انتظار نہیں کیا جا سکتا، توبہ کرنے میں انتظار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی طرف لوٹنے میں انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ایک پل بھی ضائع کیے بغیر فوراً اللہ کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کریں، اب بھی اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں۔ بلکہ میری تو درخواست ہے کہ آپ بیان کے بعد دعا کا بھی انتظار نہ کریں، توبہ کے کلمات پڑھانے کا بھی انتظار نہ کریں۔ اللہ نے اگر اتنی مہلت دے دی کہ بیان کے بعد توبہ کے کلمات بھی پڑھائے جا سکیں اور دعا بھی کی جا سکے، کچھ پتہ نہیں ہے مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو انشاءاللہ وہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی بدلنے کا ابھی ارادہ کرے بغیر کسی انتظار کے۔ آج سے ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اگر تمہیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے تب بھی اس کو چھپاؤ، اگر تم نے کسی کا عیب معلوم ہو جانے کے بعد بھی چھپایا، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب چھپائیں گے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ اخلاقیات کی روایات اب کتابوں کے اندر بند ہو گئی ہیں، یہ تو دلوں میں لکھنے کے لیے تھی، یہ تو ہماری زندگی کے لیے تھی کہ حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، یعنی اسے عیب معلوم ہو گیا اس کے باوجود وہ چھپائے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائیں گے، اللہ اس کے نام اعمال پر پردہ ڈالیں گے اللہ۔ ہم تو اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہمیں جس کے عیب نہیں معلوم ہوتے ہم اس کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، فرمایا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، لا تجسسوا ولا تحسسوا، تو ہمیں نہ رہا کرو، عیوب نہ تلاش کیا کرو، راز جاننے کی کوشش مت کیا کرو۔ کسی کی زندگی چھپی ہے تو چھپی رہنے دو، کسی کی زندگی پر پردہ پڑا ہے تو پردہ پڑا رہنے دو، اپنی بھی فکر کرو اس کی بھی فکر کرو، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اسے محبت کے ساتھ سمجھاؤ اور اس کے لیے دعا کرو۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو توبہ نصیب فرما دیجیے، اور اللہ مجھے بھی توبہ نصیب فرما دیجیے، میری بھی اصلاح فرما دیجیے، اس کی بھی اصلاح فرما دیجیے۔ میرے دوستو، یہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے طریقے ہیں، ورنہ ہر ایک کو ہم اپنے مزاج کا تابع بنانا چاہیں، صاحب ہر ایک میری جمعیت میں شامل ہو جائے، ہر ایک میری پارٹی میں شامل ہو جائے، ہر ایک میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، ہر ایک وہ کام کرنے لگے جو میں چاہتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ سوچنے والا متکبر ہے، متکبر جو یہ سمجھتا ہے سب سے اچھی میری سوچ، سب سے اچھی میری فکر، سب سے اچھا میرا طریقہ، یہی تو کبر ہے۔ اور کبر کسے کہتے ہیں؟ یہی تو عجب ہے، اور عجب کسے کہتے ہیں؟ اللہ عجب اور کبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب اور کبر کو مہلکات میں شامل فرمایا، فرمایا یہ تباہ کرنے والی چیزیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ انسان اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی طاقت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، بجائے اس کے کہ انسان بڑائی کا دعویٰ کرے اور اللہ اسی وقت اسے اٹھا کے پٹک دے، اللہ محبت کے ساتھ کہتے ہیں ٹھہرو، بہت طاقتور ہو، پہاڑوں کو دیکھو اس سے زیادہ طاقتور ہو، آسمانوں کو دیکھو ان سے زیادہ طاقتور ہو، کتنی بلند و بالا چھت بنائی ہے ہم نے آسمان کی، تم آسمان سے زیادہ طاقتور ہو۔ انتم اشد خلقا ام السماء، ارے تم زیادہ طاقتور ہو یا آسمان؟ تمہاری کتنی نسلیں گزر گئیں، آسمان ٹوٹا، کوئی پہاڑ ٹوٹا، کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے گرا، کتنی نسلیں اوپر سے گزرتی چلی آ رہی ہیں۔ تمہارے دادا بھی دنیا سے چلے گئے، تمہارے پردادا بھی دنیا سے چلے گئے، میں نے دادا سے شروع کیا ہے، کم از کم ان کے نیچے والوں کو اللہ خیر و عافیت سے رکھے۔ تو جس اللہ نے
آسمان کو بنایا اور اسی اللہ نے تم کو بھی بنایا. تم اس اللہ کے مقابلے میں بڑائی کا دعویٰ کرتے ہو، تم اس سے بڑے ہو گئے. بنا ہاں دیکھو اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا. رفع سمکہا، کتنی اونچی چھت بنائی. فسواہا، اور کتنا درست بنایا ہے. اللہ، فلکیات کا تو مستقل موضوع ہے جو 20 سال اس میں سر کھپائے بغیر نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا. افلاک بعیدہ کا تو کیا کہنا، افلاک قریبہ پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے ایک مناسب مقام بنایا، جہاں مختلف زندہ مخلوقات ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، آبی جانور بھی ہیں، خشکی جانور بھی ہیں، اور انسان بھی ہے. زندگی کے لیے جتنے لوازم تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب مہیا فرمائے، تب جا کر اس زمین پر زندگی ممکن ہو سکی. زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، اللہ نے پانی کا انتظام فرمایا، اور پانی خراب نہ ہونے پائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو نمک سے بھر دیا. اور پھر وہ نمکین پانی استعمال کے قابل نہیں ہے تو اللہ نے اس کے فلٹر کا انتظام کیا. پانی فلٹر ہوتا ہے، بادلوں میں جاتا ہے اور صاف ستھرا پانی ہمارے پاس آتا ہے. پھر یہ صاف ستھرا پانی کتنے دن اسٹاک رکھا جا سکتا ہے؟ برتنوں میں رکھیں گے خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر جذب کیا، پہاڑوں کے اندر اوپر جما دیا، برف کی شکل میں جو سال بھر گلتا رہتا ہے اور ندیوں میں بہتا رہتا ہے اور زمین کے اندر سوتوں میں بہتا رہتا ہے، اور اس سے انسان کو پانی ملتا ہے. یہ پانی کا انتظام نہ ہوتا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہ سکتا تھا، انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، زمین پر زندگی ممکن نہیں تھی. زندگی کے لیے حرارت کی ضرورت ہے، اللہ نے سورج کے ذریعے حرارت کا انتظام کیا. یہ حرارت کا انتظام نہ ہوتا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. زندگی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، روشنی نہ ہوتی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. زندگی کے لیے درختوں کی ضرورت تھی، درخت نہ ہوتے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. اور پھر زمین اور سورج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، زندگی کے لیے اسی فاصلے کی ضرورت ہے. اگر یہ فاصلہ اس سے زیادہ ہوتا تو ہم زمین پر چل پھر نہیں سکتے تھے. جیسے ہوا چلتی ہے اور درختوں کے پتے اڑنے لگتے ہیں، اور جیسے ہوا چلتی ہے اور کاغذ کے ٹکڑے اڑنے لگتے ہیں، اس طرح ہم اڑ جاتے اور فضائے بسیط میں تحلیل ہو جاتے. کہاں چلے جاتے پتہ بھی نہیں چلتا. باپ بیٹے کو ڈھونڈتا رہتا، بیٹا باپ کو ڈھونڈتا رہتا، ساری زندگی کوئی ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پاتا. اور اگر یہ فاصلہ اس سے کم ہوتا جتنا یہ فاصلہ ہے تو ہمارے پیر زمین پر ایسے چپک جاتے کہ ہم چلنے کے لیے پیر اٹھا نہیں سکتے تھے. انسان کے آرام سے زمین پر رہنے اور چلنے پھرنے کے لیے اسی فاصلے کی ضرورت تھی جو فاصلہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور زمین کے درمیان رکھا ہے. اور پھر زمین پر جو موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، دو قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں زمین پر. ایک تبدیلی ہے جو 24 گھنٹے میں نظر آتی ہے، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن. اگر اللہ تعالیٰ نے دن کے بعد رات نہ بنایا ہوتا تو انسان کے قوا بالکل بیکار ہو جاتے، کام کرنے کے قابل نہ رہ جاتے، اتنے تھک جاتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے رات کے بعد دن کو نہ بنایا ہوتا تو انسان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ نے فرمایا ہم نے رات کو ایک چادر ڈال دی ہے، سب ڈھک دیا تاکہ تم آرام کر لو، اور دن کو ہم نے کام کرنے کے لیے بنایا. ایک تبدیلی وہ ہوتی ہے جو چند مہینوں کے بعد نظر آتی ہے، جس کو ہم موسم کی تبدیلی کہتے ہیں. گرمی، سردی، بارش. اس تبدیلی کے بغیر بھی دنیا میں زندگی ممکن نہیں تھی، اور اس تبدیلی کے لیے زمین کا سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے ایک مخصوص زاویے پر جھکا ہونا ضروری تھا. اللہ نے جھکایا بھی. یہ ہے تسویۃ السماء. رفع سمکہا فسواہا. اللہ نے آسمان کی چھت بلند کی، اور صرف اونچا آسمان نہیں بنا دیا، اسے بالکل پرفیکٹ بنایا ہے، اسے بالکل درست بنایا ہے، اسے بالکل مناسب بنایا ہے، ہر ضرورت کا پورا انتظام کیا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اور رات کو تاریک کیا اور دن کو نکالا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور اس کے بعد یہ بھی تو دیکھو، یہاں بعد ذالکہ کہ یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے وہ سب بنا دیا اس کے بعد یہ بنایا. یہ صرف
متوجہ کرنے کے لیے ہے، کلام کی ترتیب کے لیے ہے۔ اس کے بعد ذرا اس پر بھی تو غور کرو، یہ تو آسمان کی باتیں تھیں، یہ تو چاند و سورج کی باتیں تھیں، یہ تو مریخ و ثریا کی باتیں تھیں، یہ تو کہکشاؤں کی باتیں تھیں جن کو سمجھنے کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ارے اپنے پیر کے نیچے ذرا زمین کو تو دیکھو، زمین اللہ نے کیسے بنائی ہے، دہاہا، اللہ نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس زمین کے اندر سے پانی بھی نکلتا ہے، پودے بھی نکلتے ہیں۔ ایک طرف زمین اتنی نرم ہے کہ معمولی سا پودا، معمولی سا اقوا زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے، اور ایک طرف زمین اتنی سخت ہے کہ 100 منزلہ کی عمارتیں زمین پر کھڑی رہتی ہیں، وہ اندر دھستی نہیں ہیں۔ ایک ہی وقت میں دو متضاد صفات اللہ تعالیٰ نے زمین کو عطا فرمائی ہیں، نرم بھی ہے، سخت بھی ہے۔ ہم زمین پر چلتے ہیں، اگر زمین دلدل کی جیسی ہوتی پیر دھس جایا کرتے، اور ہر جگہ پتھر ہی پتھر ہوتا تو کوئی کھیتی کر سکتا تھا، کوئی باغ لگا سکتا تھا، کوئی درخت لگا سکتا تھا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ دیا ہے زمین کے اندر۔ کشتی کو جب پانی میں روکتے ہیں تو وہ ایک آلہ ہوتا ہے جس میں کانٹے جیسے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک لمبی سی رسی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، عربی میں اس کو مرصاد کہتے ہیں۔ اسے اٹھا کے ڈالتے ہیں، وہ اندر جا کر کے زمین پہ پھنس جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کشتی رکی رہتی ہے۔ اس کی رسی نظر جو آتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے، اندر بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہی لفظ استعمال فرمایا، والجبال ارساہا، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ پہاڑ اوپر جتنے نظر آتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اندر ہوتے ہیں۔ ابھی میں چند دن پہلے ہمالیہ پہاڑ کے سلسلے میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ تحقیق سامنے آئی، ہمالیہ پہاڑ کتنا بلند ہے، دنیا کا سب سے بلند پہاڑ ہمالیہ پہاڑ، اور آپ سے قریب ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، ہمالیہ کا سلسلہ تو آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ کتنی اس کی چوٹی کتنے کلومیٹر اونچی ہوگی، کسی کو اندازہ ہے؟ اس کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے ہمالیہ کی، وہ زمین سے سطح سمندر سے کتنے کلومیٹر ہوگی؟ 2-4 کلومیٹر ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ اچھا مان لیجیے 10 کلومیٹر ہوگی، شاید اتنی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمالیہ پہاڑ زمین کے اندر 100 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر ہے ہمالیہ پہاڑ زمین کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کی سطح میں اتنی گہرائی تک پہاڑوں کو نہ بنایا ہوتا تو زمین کے اندر جو گرم لاوے بھرے ہوئے ہیں اور جو سیال مادے بھرے ہوئے ہیں، ان کے نتیجے میں زمین ایسے حرکت کرتی جیسے دودھ کی تھیلی کو کسی پلیٹ میں رکھ دیا جائے، سیدھی سی پلیٹ میں، تو وہ تھیلی کیسے حرکت کرتی ہے؟ ذرا سے ہلے تو کبھی ادھر ہلتی ہے، کبھی ادھر ہلتی ہے، زمین ایسے حرکت کرتی، اور ہر وقت زمین پر زلزلے آیا کرتے، نہ زمین کے اوپر کوئی جاندار رہتا، نہ کوئی بے جان چیز رہتی، نہ کوئی درخت باقی رہتا، نہ کوئی انسان باقی رہتا، لیکن وہ سارے کھولتے ہوئے لاوے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بنائے ہیں، ان کے باوجود زمین کو اللہ نے حرکت سے روکا ہوا ہے ان پہاڑوں کے ذریعے سے۔ ان پہاڑوں کی نسوں کو اللہ نے جیسے وہ مرصاد، اس کی رسی دور تک یوں چلی جاتی ہے، اسی طرح زمین کے اندر پہاڑوں کی رگیں اور پہاڑوں کی نسیں اور پہاڑوں کی جڑیں بہت گہرائی تک اور بہت فاصلے تک پھیلی ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں اندر کے مادے باہر نہیں آ پاتے اور زمین کے اوپر کا پانی اندر نہیں جا پاتا۔ پانی میں بہت وزن ہوتا ہے، سمندر میں کتنا پانی ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اتنے وزنی پانی کو تو زمین پھاڑ کر اندر چلے جانا چاہیے، لیکن عام طور سے خشکی میں جو پتھر کی سلیں ہوتی ہیں زمین کے اندر، وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی جتنی طاقتور پتھر کی سلیں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے نیچے بنائی، اور ان سلوں کے نیچے آگ بھری ہوئی ہے۔ ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتلا دوں، اس زمانے میں جو تحقیق ہوئی، کچھ زمانے پہلے تک یہ تحقیق تھی کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، اتنا معلوم تھا،
اس زمانے میں یہ نئی تحقیق ہوئی کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، اس آگ کے نیچے بھی پانی ہے۔ کیسا لگتا ہے؟ شاید دنیا میں اس سے پہلے انسانوں کو یہ بات کبھی نہیں معلوم رہی ہوگی۔ نہیں، غلط ہے۔ جو لوگ مشکات نبوت سے مستفید نہیں ہوئے ان کو نہیں معلوم تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہمیں یہ بات بتلا کر کے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پانی کے نیچے آگ ہے اور اس آگ کے نیچے پانی ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے نیچے آگ ہے اور اس آگ کے نیچے پانی ہے۔ اور اب محققین کہتے ہیں اس آگ کے نیچے جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے جتنا سمندروں میں۔ اللہ اکبر۔ تو سمندروں کو تو زمین پھاڑ کر کے اندر چلے جانا چاہیے تھا، اور جب وہ زمین پھاڑ کر اندر جاتا پانی تو اندر سے آگ نکلتی نا، تو قیامت برپا ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہاڑوں کی سلیں زیادہ سخت اور زیادہ مضبوط بنائی ہیں جو پانی کے اس بوجھ کو برداشت کر سکے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے اندر گاڑ دیا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ سارا انتظام اللہ نے کیا ہے تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے جینے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے جینے کے لیے۔ اسی کو پا کر تم اللہ کو آنکھیں دکھاتے ہو، اسی کو لے کر تم اللہ سے اتراتے ہو، انہی نعمتوں کو پا کر تم کہتے ہو کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد نے کہا تھا نا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو پا کر کے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کمپنی میں کام کرے اور اس کا مالک کچھ پیسے اس کے حوالے کر دیا کرے کہ دیکھو یہ پیسے میں علی الحساب تم کو دے دیتا ہوں، یہ تم رکھا کرو اور پورے مہینے اس میں سے خرچے کیا کرو، اور مہینہ پورا ہونے کے بعد مجھے حساب دے دیا کرو۔ اور وہ کوئی مجھ سے زیادہ مالدار کون ہے؟ میرے پاس تو اتنے پیسے رہتے ہیں، میری کمپنی کا مالک بھی مجھ سے زیادہ مالدار نہیں ہے۔ تو وہ دوسرے دن کہے گا اچھا ایسا کرو یہ اکاؤنٹ واپس کرو اور یہ اپنا حساب لو اور اپنے گھر جاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر کے انسان سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے، مجھ سے زیادہ بڑا کون ہے، مجھ سے زیادہ با اختیار کون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا یوں نہ سمجھو کہ ہم نے ایک مرتبہ تم کو طاقت دے دی، علم دے دیا، صلاحیتیں دے دی، قدرت دے دی اور تم کو نعمتیں عطا کر دی اور تمہیں چھوڑ دیں گے تمہارے حال پر۔ یہ سب کچھ ہم ختم کریں گے، نہ یہ زمین باقی رہے گی، نہ یہ آسمان باقی رہے گا، نہ یہ پہاڑ باقی رہیں گے، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وہ واقعہ پیش آئے گا جب سب کچھ توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو اپنا سارا کیا دھرا یاد آ جائے، سب سامنے آ جائے، ایسا ریکارڈ انسان کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ایسا ریکارڈ انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ نافرمانی کرنے والے تو کانپ رہے ہوں گے دیکھ کر کے، اور وہ حیرت کے ساتھ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ارے یہ کیسا ریکارڈ ہے، اس میں تو میری زندگی کا چھوٹا بڑا کوئی عمل بچا ہی نہیں ہے، ہر عمل اس کے اندر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا وہ سب موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن سب یاد آ جائے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم دہکتی ہوئی سامنے نظر آئے گی، سامنے جہنم کے شعلے دہک رہے ہو، ہر دیکھنے والے کو جہنم نظر آ رہی ہوگی، اور پھر بلایا جائے گا آ جاؤ، اب آ جاؤ، اپنی عقل کا حساب دو، اپنی سمجھ کا حساب دو، اپنے علم کا حساب دو، اپنی سوچ کا حساب دو، اپنے تبصروں کا حساب دو۔ صرف نماز اور روزے کا حساب تھوڑی ہوگا، یہ جو ہم تبصرے کرتے ہیں زبان سے ان کا بھی حساب ہوگا، یہ جو ہم بدگمانی کرتے ہیں دوسروں سے دماغ سے ان کا بھی حساب ہوگا، یہ جو ہم غیبتیں کرتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، یہ جو ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ آؤ ہر چیز کا حساب دو۔
اور یہ جہنم سامنے انتظار کر رہی ہے، حساب دو، پاس ہو جاؤ تو بچو گے ورنہ سیدھے اس میں ڈال دیے رہو۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی ہوگی، اللہ ہمیں سرکشی سے بچا دیجیے۔ اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم سرکشی کریں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں گناہ، لیکن اللہ ہم سرکش نہیں ہیں، اللہ ہم جرم کا اقرار کر رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، اس اقرار کے ساتھ ہم توبہ کیا کریں۔ سرکشی اللہ بالکل برداشت نہیں کرتے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا کرتا تھا اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، کمزور تھا، گناہ ہو جاتے تھے، معافی مانگتا تھا، توبہ کرتا تھا، لیکن ڈرتا رہتا تھا، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو منمانی نہیں کرنے دیتا تھا۔ جب دل میں ڈر آتا ہے نا، جب آخرت کا ڈر ہوتا ہے دل میں، تو پھر انسان اپنے نفس کو منمانی نہیں کرنے دیتا، اور جو نفس کو منمانی سے نہیں روکنا چاہتا وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ کبھی انسان زبان سے انکار کرتا ہے، کبھی عمل و کردار سے انکار کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان زبان سے انکار نہیں کرتا، لیکن دنیا میں وہ اتنا منہمک ہوتا ہے، وہ دنیا بنانے میں اتنا لگا ہوتا ہے کہ گویا اسی دنیا میں اسے ہمیشہ رہنا ہے، وہ اس طرح اپنے عمل اور کردار سے آخرت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انکار کا جو سب سے ہلکا طریقہ ہے اس کا تذکرہ کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ آثر الحیات الدنیا، یہ ان لوگوں کا انکار ہے جو زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن جو اپنے عمل و کردار سے آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو منمانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں، اور آخرت سے زیادہ دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ گھر بن جائے میرا، سچ بول کر بنے چاہے جھوٹ بول کر بنے، مجھے ووٹ مل جائیں، ایمانداری سے ملے یا بے ایمانی سے ملے، میرا یہ کام ہو جائے چاہے جس طرح ہو، یعنی میری دنیا بچ جائے چاہے میری آخرت اجڑ جائے، یہ بھی آخرت کا انکار ہے۔ یہ انکار کا سب سے ادنا درجہ ہے، اللہ نے اس ادنا درجے کا تذکرہ کر کے بتلایا، یہ بھی بچ کر نہیں جا سکیں گے، اور جو کھلم کھلا انکار کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کو منمانی سے روکتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم قربان ہو جائے اللہ کی محبت پر اور اللہ کی رحمت پر۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا جو بالکل بے داغ زندگی لے کر آئے گا اسے جنت دیں گے۔ اگر اللہ یہ شرط لگا دیتے ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اگر اللہ کہتے جس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا اسے ہم جنت دیں گے، تو ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں جو آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے من کو، اپنے نفس کو منمانی کرنے سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تو مشکل نہیں ہے نا، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو بہت آسان ہے۔ اگر گناہ ہو جائے توبہ کرے، گناہ شیطان کراتا ہے نا، پھر شیطان گناہ کرا دے پھر توبہ کرے، پھر شیطان گناہ کرا دے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرا دے پھر توبہ کرے۔ بزرگوں نے فرمایا 1000 مرتبہ گناہ کرائے شیطان اور یہ بندہ 1000 مرتبہ توبہ کرتا رہے، یہ بھی استقامت کا ایک حصہ ہے کہ اسے توبہ پر استقامت نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو مستقل گناہ سے بچنا چاہتا تھا، یہ کمبخت شیطان اس سے بار بار گناہ کراتا تھا، وہ بار بار توبہ کرتا تھا، یہ بار بار توبہ تڑواتا تھا، جتنی مرتبہ توبہ ٹوٹی ہے سب کی سزا اس شیطان کو دو، اور ہر توبہ پر میرے بندے کو استقامت کا بدلہ دو۔ تو میرے دوستو جنت میں جانا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم جس طرح غفلت کی اور منمانی زندگی گزار رہے ہیں اس طرح تو جانا آسان کیا، اگر گنجائش ہو تو میں کہوں ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دے، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہمارے دل میں اللہ کا خوف۔
اور عبدیت ہو، بندگی ہو۔ جب عبدیت ہوتی ہے، بندگی آتی ہے، تو بندہ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ کون تھے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، پہلے نمبر پر یہودی کون تھے؟ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ یہودی اس زمانے کے مسلمان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی اسی طرح سوال کیا کرتے، کب آئیں گے آخری نبی؟ کب آئیں گے؟ بڑا سوال ہوتا تھا ان کے یہاں، کب آئیں گے آخری نبی؟ کون سی علامت؟ ذرا بتلا دیجئے، ذرا ان کے آنے کی علامتیں بتلا دیجئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ جانی پہچانی شخصیت آ گئی تو ان کا انکار کر دیا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں سوال ہوتا ہے نا، کوئی علامت بتلا دیجئے، فلاں نشانی بتلا دیجئے، فلاں علامت بتلا دیجئے۔ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے یہودی، جن کو شدت سے انتظار تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، لیکن وہ حضور کی آمد کی علامتوں میں بہت لگے رہتے تھے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تھے۔ حضور کے تشریف آوری کے بعد سب سے بڑے دشمن بنے۔ اگلی بات سن لو، حضرت مہدی کے آنے کے بعد حضرت مہدی کے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہوں گے، مسلمان ہوں گے حضرت مہدی کے سب سے بڑے دشمن۔ سب سے پہلے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج جائے گی وہ مسلمانوں کی جائے گی، جن کو بیضا کے مقام پر دھسا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے فضول سوالات سے توبہ کرو، فضول باتوں سے توبہ کرو میرے دوستو۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، جب بھیجنا ہوگا تب بھیجیں گے اللہ۔ اپنی فکر کرو، ہم کیا ہیں؟ ہم ہدایت یافتہ بنے، ہم نیک بنے، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اپنا کام کریں اور ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں، دوسروں پر محنت کریں۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، سینکڑوں سال سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور آج تک ہم اپنے پڑوسیوں کو کلمے کا مطلب نہیں سمجھا سکے، اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ حضور فرماتے ہیں تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم پیٹ بھر کر کے سو تو تم مومن نہیں ہو۔ بھوکا سوئے گا تو کیا ہوگا؟ ایک رات بھوک میں گزرے گی، ہو سکتا ہے کل جا کر کبا لے گا، کھانا کھا لے گا۔ ہمارا پڑوسی جہنم میں جا رہا ہے اور ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے کو مومن کامل سمجھتے ہیں۔ یہ کرنے کے کام ہے میرے دوستو۔ حضرت مہدی کا انتظار یہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ کرنے کے کام، ہدایت کے کام میں لگیں، اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، سب کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ترتیب بتائی اللہ نے، پہلے اپنے کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اور پھر جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں، دنیا کے جتنے انسان ہیں سب ہمارے رشتہ دار ہیں نا۔ کسی سے ہمارا قریبی خاندانی رشتہ ہے، کسی سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، اور باقی سب لوگوں سے ہمارا حضرت آدم کے واسطے سے رشتہ ہے، تو سب تو ہمارے رشتہ دار ہیں، دور قریب کے سب تو ہمارے اہل ہیں۔ ہم ان سب کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، یہ ہے ہمارے کرنے کا کام۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آگے پوچھتے ہیں یہ بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ فیما انت من ذکرہا، ہم نے تھوڑی آپ کو اس کا وقت بتلایا ہے دن تاریخ متعین کر کے۔ الی ربک منتہا، کہہ دیجئے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ کا کام سمجھانا ہے، جو سمجھ جائے گا اس کا فائدہ ہوگا، جو نہیں سمجھے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ سمجھا دیجئے۔ کأنہم یوم یرونہا، قیامت بہت کہتے ہیں نا، جب آ جائے گی نا قیامت، جب قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں ایک دن یا ایک رات گزار کر آئے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تب لگے گا ہم دنیا میں بہت چھوٹی زندگی گزار کے آئے ہیں، صرف ایک دن گزار کر آئے ہیں یا صرف ایک رات گزار کر آئے۔ اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ زندگی کا خاتمہ ہو، اور اس سے پہلے کہ ملک الموت ہماری روح نکال کر کے پروردگار عالم کے دربار میں ہمیں کھڑا کر دے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹیں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کریں،
ساری دنیا کی فکر سے کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس وقت اس ملک میں محبت کے ساتھ ہدایت کی محنت کرنا یہ اس وقت کا سب سے اہم کام ہے۔ ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ، وہ تو آ کر رہے گی۔ خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال فرما لے۔ اللہ مجھے بھی استعمال کر لیں اور آپ کو بھی استعمال کر لیں۔ اور خوب یاد رکھو میرے دوستو، روشنی جلتے ہوئے چراغ سے ہوتی ہے، بجھے ہوئے چراغ سے روشنی نہیں ہوتی۔ اگر ہم ذاکر نہیں بنے، اگر ہمارے دل روشن نہیں ہوئے، جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے دل روشن نہیں ہوئے تو ہمارے ذریعے ہدایت نہیں پھیلے گی، ہمارے ذریعے روشنی نہیں پھیلے گی۔ اگر ہم ذکر نہیں کرتے اور کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل بجھے ہوئے چراغ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں، قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنا دے۔ جلتے ہوئے چراغ سے روشنی ہوتی ہے، بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ آج ہم ذرا اپنی لو بڑھانے کی فکر کریں، اپنے چراغ کو جلانے کی فکر کریں، اپنی انگیٹھی کو گرمانے کی فکر کریں، اپنے دل کو روشن کرنے کی فکر کریں، اور یہ نیت کریں ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، ہر دم ذکر میں گزاریں گے، غفلت سے بچیں گے، ساری دنیا کا تذکرہ اور تبصرہ چھوڑ کر کے ہم اپنی اپنی فکر کریں گے، اور باقی سب کے لیے حسن ظن کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، انسانوں سے محبت کریں گے، اور محبت کے ساتھ انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے کہ آنے والی تبدیلی میں اللہ مجھے اور آپ کو ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار بار یہ نیت کی ہے ہم سب نے کہ اب ہم توبہ کریں گے، اب ہم اپنی زندگی بدلیں گے، اس لیے توبہ کے کلمات پڑھ لیں باقاعدہ اسی توبہ کی نیت سے۔ اور جو حضرات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے بیعت کی بھی نیت کر لیں۔ جو لوگ کسی اور سلسلے میں اور دوسرے مشائخ سے بیعت ہیں، وہ اپنی اسی بیعت کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی توبہ کو تازہ کرنے کے لیے ان کلمات کو ساتھ میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کی نیت کی ہے، وہ ہمارے پرانے احباب سے معمولات کا کارڈ حاصل کر لیں، اس میں معمولات لکھے ہوئے ہیں، ان کا خوب اہتمام کریں، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کیا کریں۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرمائیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے. اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم کے دربار میں حاضر ہیں، لیکن اللہ ہماری سرکشی کرنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ ہم آپ کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں. اللہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ ہم بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. ہاں اللہ، ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے بہت گناہ کیے ہیں. اللہ اتنے گناہ کیے ہیں. اگر آپ کسی ایک گناہ پر بھی ہمیں سزا دیں تو ہم بچ نہیں سکتے. لیکن اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اللہ معاف فرما دے پیارے، اللہ معاف فرما دے پیارے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جو زندگی گزر گئی وہ ہمیں معلوم ہے، جو باقی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. کئی دن باقی رہ گئے ہیں، کئی راتیں باقی رہ گئی ہیں، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی. اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ آپ کتنے مہربان ہیں. اللہ ہم آنکھوں سے گناہ کرتے رہے، آپ نے ہمیں اندھا نہیں کیا. ہم کانوں سے گناہ کرتے رہے، آپ نے ہمیں بہرا نہیں کیا. اللہ ہم کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتے رہے، آپ نے ہمارے منہ کا مزہ نہیں چھینا. آپ نے ہمارے دانت نہیں توڑے. اللہ آپ نے ہماری آنتیں نہیں ختم کی، آپ نے ہمارا معدہ نہیں بیکار کیا. اللہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے. اللہ آپ موقع دیتے رہے، آپ ٹالتے رہے، آپ انتظار کرتے رہے. اللہ آپ کا ایسا دوسرا کوئی رب نہیں ہے. اللہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کہاں جائیں، کس سے مانگے. اللہ آپ کے بندے تو بے حساب ہیں. اگر آپ اپنے بندوں میں منتخب کرنا چاہیں تو اچھوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، چھاڑ سکتے ہیں. اللہ ہمارے لیے تو کوئی انتخاب کا موقع نہیں ہے. اللہ آپ تو ہمارے اکلوتے رب ہیں. اللہ آپ ہمارے اکیلے خالق ہیں، اکیلے مالک ہیں. اللہ آپ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. اللہ اپنے در سے رد نہ فرمائیے. اللہ اپنے در سے رد نہ فرمائیے. اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے. پیارے اللہ مہربانی فرما دیجیے. اللہ اب تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اگلی زندگی کو گناہوں سے خالی کر دیجیے. اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجیے. بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے قلب کا تصفیہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو پرنور کر دیجیے. اللہ دلوں کو ذاکر بنا دیجیے. دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے. اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنا دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنا دیجیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم جس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ہم جس سے بات کر لیں، اللہ اس کے دل میں بھی ہدایت کی روشنی پہنچ جائے، اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو جائے، اسے بھی آپ کو پانے کا شوق ہو جائے. اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام کر دیجیے. اللہ ہم کمزوروں کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے. اللہ اس ملک میں 100% ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اور اللہ ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے. اللہ جو بیماری آپ نے انسانوں پر مسلط کی ہوئی ہے، اللہ اب اسے اٹھا لیجیے. اللہ اس آزمائش سے انسانوں کو بچا دیجیے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں، امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اللہ بغیر امتحان اور بغیر آزمائش کے ہمیں کامیاب کر دیجیے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ جن کا انتقال ہو چکا ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، اکابر و مشائخ کی حفاظت فرمائیے. ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. ہمیں ان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اے اللہ ہمارے جو اکابر مشائخ، ہمارے خاندان کے افراد، ہمارے اساتذہ، اور اللہ آپ کے نیک و مقبول بندے یا جو بھی ایمان والے اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اور اے اللہ بہت شرم آتی ہے اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری ہدایت کے لیے راتوں میں آنسو بہائے ہیں، بلک بلک کر روئے ہیں، طائف میں پتھر کھائے ہیں، اپنا خون بہایا ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ اللہ حوض کوثر پر کیا منہ دکھائیں گے اپنے آقا کو؟ اللہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے آقا کو؟ اگر آقا نے ہم سے سوال کر لیا تم لوگ ہمارے وارث تھے، تم ہمارے وارث تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تم ہمارے وارث تھے، بتلاؤ تم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ اللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور اگر اس دن آقا نے ناراض ہو کر کہہ دیا جاؤ، تمہیں دنیا میں میری فکر نہیں تھی، آج مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، تو اللہ کس کے پاس جائیں گے؟ کون ہماری سفارش کرے گا؟ کون ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا؟ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنا دیجئے، اللہ سچا وارث بنا دیجئے، اللہ سچا وارث بنا دیجئے۔ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے، اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، لیکن دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت اور موت کا خوف نکال دیجئے، اللہ آخرت کا خوف نصیب فرمائیے۔ اللہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، حساب کا خوف دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ اپنی ناراضگی کا خوف دل میں پیدا فرما دیجئے، اپنی سزا کا خوف دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے وہ بھی بغیر مانگے نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنا ہمارے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پہنچا دیجئے۔ اے اللہ بے حساب رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ریگستانوں میں ریت کے جتنے ذرات ہیں اور سمندروں میں پانی کے جتنے قطرات ہیں اور درختوں میں جتنے پتے ہیں، جتنے بوٹے ہیں، اللہ ان سے زیادہ رحمتیں نازل فرمائیے۔ ہم سب کی طرف سے نام بنام درود و سلام کا تحفہ پہنچا دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے اہل و عیال کی خدمت میں، آپ کے ازواج مطہرات کی خدمت میں، تمام صحابہ کرام و تمام صحابیات کی خدمت میں، اور اس امت کے تمام اکابر و مشائخ کی خدمت میں اللہ سب کے درجات بلند فرما دیجئے۔ اور اے اللہ ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، اپنی نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ایسی مجلس ہمیں بار بار نصیب فرمائیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر پل ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔